أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت کے اس حصے کا ترجمہ او ابنائہن اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، او ابناء بعولتہن یا اپنے خاوند کے کسی دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن یا بھائیوں کے بیٹوں سے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں سے یا ان کی بیٹوں سے، او نسائہن یا اپنی عورت یعنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہن یا تمہاری لونڈیاں۔ آیت نمبر 31 پارہ نمبر 18 سورۃ النور کا یہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ کون کون سے حضرات ہیں جن کے سامنے پردہ اگر نہ بھی ہو تو اس کی گنجائش ہے، اس کی کیا ہے؟ گنجائش۔ آج کے اس تلاوت کردہ آیت کے حصے میں اپنے بیٹے حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور ماں بیٹے کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، یہ محرم ہے۔ یہ کیا ہیں؟ محرم ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ہمیشہ جو رشتے ایک دوسرے پہ کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے پہ حرام ہے، بیٹا اپنی ماں پہ حرام ہے، لہٰذا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ مگر شریعت نے یہ بھی بتایا کہ بیٹا اگر صاحب شہوت ہے، کیا ہے؟ صاحب شہوت، تو وہ بیٹا اپنی ماں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل چند چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ماں ہو یا بہن ہو، ان سب کا پردہ باوجود محرم ہونے کے بھی لازمی ہے جی، جیسے یہ چھاتی کا حصہ ہے، یہ پیٹ کا حصہ ہے، یہ کمر پہ کپڑا ہے، یہ تمام جو حصے ہیں خاص طور پہ آپ کے حلق سے لے کے آپ کے نیچے شرمگاہ تک کا جو حصہ ہے، یہ محرم ہونے کے باوجود بھی ان کے پردے کی احتیاط اور ان کو چھپانا اور ان کا ستر کرنا اور ان کی حیا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو بیٹا ہو بظاہر کا جو پردہ ہے وہ اس سے نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں حیا کے تقاضے ہیں وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور یہ بیٹوں کی تربیت کا میدان ہے۔ بیٹوں کی تربیت کا کیا ہے؟ میدان ہے۔ بس اتنی گنجائش ہے کہ اگر ماں کا سر ننگا ہے بیٹے کے سامنے تو وہ بیٹے کے سامنے تو گنجائش ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرشتے بھی تو اس سے حیا کرتے ہیں نا۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی تو نبی پاک جب باہر سے آئے تو آپ کے چہرے پہ غصہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ تمہارا دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، وہ اندر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے علم میں نہیں ہے، نہ ہی میں نے جان بوجھ کے اتارا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ صفائی کرتے کرتے عورت کا دوپٹہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جان بوجھ کے کرو یا نہ کرو، فرشتے بڑے حیادار ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ بڑے حیادار ہیں۔ او ابناء بعولتہن، ایک آدمی سے آپ نے شادی کر لی، اس آدمی کے دوسری بیوی سے بیٹے ہیں، وہ اب جب تک یہ شادی قائم ہے وہ بیٹوں کا رشتہ بھی اس عورت سے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس عورت سے کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہٰذا اگر یہ پردہ کرے تو اس کو منع نہیں کر سکتے، یہ تمہارا سگا بیٹا ہے، اس کے سامنے کیوں پردہ کر رہی ہو؟ بس میرا تقاضا ہے کہ میں پردہ کروں گی، لیکن بفرض محال ان بچوں کے سامنے اگر وہ پردہ نہیں کر پاتی تو کیا ہے؟ اس کی گنجائش موجود ہے۔ او اخوانہن، اپنے بھائی سکے، ان سے بھی پردہ ہو اگر کرنا ہے۔ اگر بفرد محال پردے کا کوئی ظاہری چہرہ وغیرہ، ہاتھ وغیرہ یا سر ننگا ہوا یا اس طرح کی چیزیں ہیں
یا ان کے سامنے کوئی زیور پہنا ہوا ہے یا کانٹے پہنے ہوئے ہیں یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور اپنے سکے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہے عورت، تو الحمدللہ حیا کا بہت بڑا تقاضا ہوتا ہے. ان کو آپس میں زندگی میں کسی شیطانی وسوسے کا اور حملے کا کوئی ڈر نہیں ہے. مگر اس کے باوجود کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری بہن تو میرے سامنے بھی اپنے آپ کو ڈھانک چھپا کے رکھتی ہے. الحمدللہ بے شک شریعت کچھ گنجائش دیتی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پردہ لگا ہوا تھا، پردہ، تو عورتیں بیعت کر رہی تھی. ایک عورت نے اپنا ہاتھ پردے کے نیچے سے آگے کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا بھائی یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہے؟ بھائی یہ تو عورت کا ہاتھ ہے. آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوتے نہیں ہے. جی تو میں نے کل یہ بات کی تھی کہ نبیوں پہ پردہ فرض نہیں ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے ہاں گناہ ان کے قریب نہیں جاتے، مگر اس کے باوجود آپ کی حیا کا اعلیٰ تقاضا ہے. آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے کر دو. اب یہ جو بیعت ہے نا، یہ عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیعت نہیں ہوتی. کیسے ہوتی ہے؟ عورتیں جہاں بیٹھی ہیں وہ بیٹھی رہے، ان کا جو پیر ہے بزرگ ہے وہ ان کو کلمات وغیرہ پڑھا دے، توبہ وغیرہ ان کو کروا دے، اور جو ہدایات ان کو دینی ہے وہ دے دے، جو دعائیں وغیرہ ان کو بتانی ہے وہ بتا دے. اور اگر کوئی زیادہ ہی شوق ہے جناب پیر صاحب ہاتھ رکھیں تو اس کا تقاضا یہ ہے بھئی ایک رومال پکڑ لیں. کیا پکڑ لیں؟ ایک رومال پکڑ لیں، رومال کے ساتھ پھر ایک رومال اور باندھ لیں، اس کے ساتھ اور باندھ لیں. وہ کرتے کرتے عورتوں تک پہنچا دیں. کیا کر دیں؟ عورتوں تک. ایک پیر صاحب نے پکڑا ہوا ہے، رومال پکڑا ہوا، عورت کا ہاتھ نہیں. وہ رومال سے رومال آگے بڑھتا ہے. اگر وہ کپڑے کو ہاتھ لگا کے تسلی کرتی ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ رومال ہی پیر صاحب کا ہاتھ ہے. وہ رومال ہی پیر صاحب کا کیا ہے بھائی؟ ہاتھ ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب، تو آپ نے دیکھا ہے بڑے مجمع میں جو ان کی بیعت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، جہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا تو وہ رومال سے رومال، رومال سے رومال. اب عورتوں کو اگر شوق ہو تو یہ طریقہ کار کی گنجائش ہے، ورنہ حضرت بھی یہ فرماتے ہیں میں زبانی بول رہا ہوں، تم میرے ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤ، تمہاری بیعت ہو جائے گی. تمہاری کیا ہو جائے گی؟ بیعت ہو جائے گی. اس لیے اپنے بھائی یا اپنے بھائیوں کے بیٹے جو کہ بھتیجے ہیں، سکے بھتیجے ہیں، ان سے پردہ، او بنی اخواتہن، جی، یا اپنی بہن ہے اور بہن کی اولاد ہے، وہ تو بھانجے ہیں یا بھانجی ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او نسائہن، اپنی عورتیں ہیں، اپنی عورتیں ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. مگر حیا کا تقاضا میں نے اس دن بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے خامد، میں ان کی بیوی، میری ان سے محبت بہت تیز اور ان کی مجھ سے محبت بہت اعلیٰ، اس کے باوجود میں نے کبھی ان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور ان کبھی میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا. یہ تقاضا عبادت بھی ہے اور تقاضا تقویٰ بھی ہے اور تقاضا عاجزی بھی ہے، تقاضا عاجزی بھی ہے. ورنہ محبت ہے، حلال ہے، بیوی ہے، جذبات ہیں، جذبات میں، محبت میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو خلاف حیا بھی ہو جائیں تو اس کی گنجائش میاں بیوی کی پائی جاتی ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہم نے پوری زندگی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. یہ حیا کا اعلیٰ تقاضا ہے. یہ حیا کا کیا ہے؟ اعلیٰ تقاضا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہماری دادی تھی، دادی، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ نا اپنا یہ جو چادر اور دوپٹہ ہے نا، وہ تو انہوں نے سر کے اوپر سمجھے کہ ایلفی سے چمکایا ہوتا تھا. وہ ذرا بھی ہل کے ذرا سے کوئی بال نکلے فوراً بالکل بند. اب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کبھی کبھی شرارت کرتے ہوئے ان کا کوئی یہ چادر چودر کھینچتے نا تو ان کا غصے کا جو سب سے آخری سٹیج ہوتی ہے نا وہ آ جاتی. خیر تھپڑ تھپڑ تو نہیں مارتی تھی، مگر جن کو بالکل بھی غصہ نہیں آتا تھا ان کا اگر پوتا یا نواسا ان کا کوئی دوپٹہ ایسے کھینچتا یا کوئی ضد کرتے ہیں بچے، بعض دفعہ والدہ کا وہ کھینچ دیتے ہیں اور وہ بال کسی کو نہیں دکھاتی تھی، بال کسی کو نہیں دکھا. پورے گھر میں چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا پوتا ہو، چاہے ان کا نواسا ہو، چاہے ان کا بھانجا ہو، چاہے ان کا بھتیجا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کا والد کیوں نہ ہو، وہ اپنے بال کسی کو نہیں دکھاتی تھی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے بال، یا ہماری جو بڑی عمر کی ہماری دادیاں نانیاں گزری ہیں، ان کے بال اتنے طاقتور ہوتے تھے. آج کل تو ہماری بچیوں کے بال ہوا کا جھونکا بنے ہوئے ہیں.
شیمپو شیمپو لگو کے نا ان کو رگڑ رگڑ کے مل مل کے، بچیوں کے بالوں میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، بالکل کھریلے بال ہیں ان کے بال، ماشاءاللہ ایک ایک بال جو تھا بڑا طاقتور، بڑا مضبوط، اور ان کے بال کالے رہتے تھے۔ بال کیا رہتے تھے؟ کالے رہتے تھے۔ بڑی عمر میں 70 سال، 65 سال میں سر کے بال تقریباً ان کے کیا رہتے تھے؟ کالے رہتے تھے۔ اب یہ جو عورتیں جو بالوں پہ آج تک چادر نہیں رکھتی، ان کو بندہ کہے کہ تم نے ساری دنیا کا ظلم کا پہاڑ اپنے بالوں پہ نکالے، دھوپ ان کے بالوں پہ ہے، گردہ ان کے بالوں پہ ہے، ریت ان کے بالوں پہ ہے، مصیبت ان کے بالوں پہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے بالوں پہ۔ لیکن بعض پردے والی ہوتی ہیں، وہ اپنے دوپٹے کو اپنی عزت سمجھتی ہیں، دوپٹے کو۔ یہاں پر ایک دفعہ تبلیغی جماعت آئی تو اس میں ایک کوہاٹ کا آدمی تھا، اور بڑا امیر ترین آدمی تھا، کروڑوں کا اس کا امرود کا باغ تھا۔ اچھا، وہ بے نظیر بھٹو کا نا کسی وقت میں گارڈ رہا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا یار کہ بے نظیر بھٹو کی نا ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کا دوپٹہ جو تھا نا وہ سر سے نہیں اترتا تھا، اترتا وہ فوراً دوپٹہ اپنا ٹھیک کر لیتی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں، کوئی بھی عورت ہے جس سٹیج پہ وہ چلتی ہے، وزیر اعظم ہے، پوری دنیا میں اس نے گھومنا پھرنا ہے، اس کے باوجود چلے دوپٹے کی حد تک ہی اس نے اپنے بالوں کو اگر ڈھانپا ہے تو بہت بڑا عزت کا مقام ہے۔ آج کل تو کسی کو جناب چھوٹے سے آفس میں لڑکی کو نوکری مل جائے نا جی، یا تو دفتر والے کہتے ہیں بھائی یہاں پر آپ نے یہ برقع شرقہ، یہ دوپٹہ شبٹہ، یہ چیزیں نہیں کرنی، وہ بھائی کہہ دیتی ہے، یا کوئی کرتی ہے تو لوگ اس پہ تنقید و اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک عورت کا میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کوئی پائلٹ ہے اور مکمل طور پہ شرعی پردے میں وہ پائلٹ ہے اور انٹرنیشنل فلائٹیں چلاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس کے پردے کی بھی عزت رکھی ہے، پردے کی بھی کیا رکھی ہے؟ عزت رکھی ہے۔ اس طرح ہمارے بھانجے، ہمارے بتیجے، یا او ما ملکت ایمانہن، آپ کے غلام، کون؟ غلام۔ غلام سے اس وقت کا یہی فتویٰ ہے کہ پردہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پردہ کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک غلام تھا، اس کا نام تھا انجشہ۔ کیا نام تھا؟ انجشہ۔ بعض تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہجڑا بھی تھا۔ کیا تھا؟ ہجڑا بھی تھا، خسرا جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو اونٹ چراتا تھا نا، اونٹ چلاتا بھی تھا اور کچھ اشعار پڑھتا تھا۔ اس کے اشعار کی وجہ سے اونٹ جو ہے وہ بڑے مستی میں آ جاتے، وہ جس سٹائل سے پڑھتا تھا اونٹ تیز ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ نبی پاک کی ازواج مطہرات اونٹ پہ تھی اور وہ اشعار پڑھتا جا رہا تھا اور اونٹ بھاگتے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ یار یہ اونٹ اتنا تیز جا رہا ہے، عورتیں اوپر بیٹھی ہیں، کوئی گر گئی تو گئی۔ انہوں نے کہا رویدن یا انجشا، ٹھہر جا، رک جا، اور شیشوں کو نہ توڑ۔ کس کو؟ شیشوں کو، یعنی عورت کو نازک شیشہ قرار دیا۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پابندی بھی لگائی۔ جب اس کے اندر یہ اشعار اور اس طرح کے جذب کی اور وجد کی اور نفسانی خواہشات کی کیا تھی؟ گفتگو تھی، اس سے پتہ چلتا تھا اب یہ جو ہجڑا ہے یا تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کیا رہے؟ اللہ کی۔ اب اگر یہ جناب عورت بننے کی طرف جائے گا اور مطلب اپنے آپ کو میک اپ میں ڈبوئے گا اور جس طرح مطلب اپنے جسم کو بیچے گا، یہ جسم کو فروخت کرے گا، تو یہ بھی لعنت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ بہرحال غلام سے پردہ ہر وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک باندی سے کہا کہ تو پردہ نہ کیا کر، تو پردہ نہ کیا کر۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ تو نے تو مولا کی خدمت کرنی ہے۔ اب ہر وقت پردے میں رہنا خادمہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل۔ تو ان کا ستر غلیظ کا پردہ ہونا چاہیے۔ ستر غلیظ کہتے ہیں یہ عورت کی چھاتی کا حصہ، پیٹ کا حصہ، شرمگاہ کا حصہ، یہ کم از کم پردہ ہونا چاہیے۔ باقی اگر بازو میں کوئی کپڑا ادھر ادھر ہو گیا ہے، یا ٹانگیں ایسے چل رہی ہیں، یا ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یا چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں جی، جیسے ہمارے ہاں آیا ہوتی ہیں
اب آیا بیچاری ہر وقت وہ پردے میں ہی رہے اور اپنے پردے کو ٹھیک کرتی رہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ اور کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے غلام کے حقوق بھی آدھے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ آدھے ہوتے ہیں۔ غلام کو اگر کوئی شرعی حد بھی لگتی ہے نا جی، وہ بھی آدھی لگتی ہے۔ اگر مرد کو 100 کوڑے لگنے ہیں نا تو زنا کی صورت میں اس کو 50 کوڑے لگتے ہیں۔ ہمیں کہیں پہ 40 کوڑے لگنے ہیں تو اس کو 20 لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہمارے ہاں 3 طلاقیں دیں گے تو عورت کیا ہو جاتی ہے؟ مغلظہ ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ باندی کو 2 طلاقیں دیں گے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو باندی کے احکامات، غلام کے احکامات اور ہیں، لیکن آج کل جو سوشل میڈیا ہے اور اس کے اندر وہ شرعی غلام کدھر ہیں؟ غلام تو کوئی نہیں ہے۔ آج تو ہم انگریز کے غلام ہیں۔ ہم کیا ہیں بھائی؟ انگریز کے۔ وہ جو غلام تھے نا اس وقت، وہ کوئی بہت بڑا طاقتور رشتہ ہوتا تھا اور وہ اپنی غلامی کے اندر رہتے تھے، مطلب بگوڑے نہیں بنتے تھے اور لوگ ان کو لے لیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، سب کچھ کر لیتے تھے۔ غلام کا اور آقا کا رشتہ بڑا ایک مضبوط رشتہ۔ آپ نے حضرت بلال کا واقعہ پڑھا ہے؟ آپ بھی غلام تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کا واقعہ آپ دیکھیں، ایک جگہ پہ غلام، پھر غلام، پھر غلام، پھر غلام، پھر غلام۔ آخری جو رائب تھا جس کے وہ غلام تھے، اس نے ہمارے نبی کے پاس بھیج دیا پیشن گوئیاں کر کے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ غلام بگوڑے نہیں بنتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے اگر ہم غلام ہیں تو ہماری جنت غلامی میں ہے، اللہ آزاد کر دے تو آزادی میں، جس صورت میں بھی ہے۔ بہرحال یہ آیت بڑی لمبی ہے اور اس کو آپ 2 دن سے سنتے آ رہے ہیں اور ابھی اس کا حصہ ایک باقی ہے۔ یہ قرآن میں پردے کے خوبصورت احکامات میں سے ہے، لیکن میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ زنا کی سزا بھی آپ نے سنی ہے، واقعہ لعان بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اس پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ بھی آپ نے پڑھا۔ حضرت عائشہ کا واقعہ عفق بھی آپ نے یہاں پڑھ لیا، اور یہ آپ پردے کا حکم بھی پڑھ رہے ہیں اور گھر میں اجازت لے کے جانے کا مسئلہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ جتنے شریعت کے احکامات ہیں، اگر ان کو زندگی سے جوڑیں گے، اللہ نے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھ دیا ہے۔ کیا رکھ دیا ہے؟ تو دین میں آنے سے نور ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جدت پسند ہیں۔ کیا ہے؟ جدت پسند ہے۔ جدت پسند کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ پرانے دور کے تھے، ہم ذرا اس سے اونچی سٹیج پہ جانا چاہتے ہیں، اور صحابیات پرانی دور کی تھی، ہم اس سے اونچے سٹیج پہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کوئی یہ بھی بکواس کر دے گا کہ نبی بھی تو پرانے دور کے تھے، ہم لہذا اس سے بھی تھوڑا سا کراس کرنا چاہتے ہیں۔ تو جدت پسندی کوئی نہیں ہے، جدت پسندی شیطانیت ہے۔ یہاں پر ہے نبوت پسندی، صحابیت پسندی، صحابیات پسندی، قرآن پسندی، حدیث پسندی اور دین پسندی، توحید پسندی اور عقیدہ ختم نبوت کی پسندگی، اس کے اندر چلنا اور چل کر آگے چلنا، یہ ایمان ہے۔ باقی جدت پسندی یہ سارا کچھ جناب کلوز کر دیں۔ ہم ایک جدت پسندی پہ جا رہے ہیں، ہم نئی چیزیں نکالتے ہیں، نئی باتیں لاتے ہیں، نئی تعویلیں کرتے ہیں، نئے مطلب بیان کرتے ہیں، نیا دین بیان کرتے ہیں، لوگوں کو تھوڑی آزادی دیتے ہیں، سیکولر ازم بناتے ہیں، سوشلزم ازم بناتے ہیں۔ یہ سب شیطانیت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہمیں وہ پردہ عطا فرمائے جو صحابہ کو ملا، وہ حیا نصیب فرمائے جو صحابیات کو ملی، وہ طور و طریق اللہ ہمیں نصیب فرمائے جو ہمارے اللہ والوں کو نصیب ہوا۔ اللہم صلی وسلم۔